السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل ایک ایسے اللہ کے ولی کے بارے میں جانیں گے، ایک ایسے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آپ کو لے کر چلیں گے جو کہ ہندوستان کے سب سے بڑے اللہ کے ولیوں میں سے ایک ہیں۔ وہ ہیں حضرت مخدوم سید حقانی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سید سراواں کوشمبی الہ آباد اتر پردیش انڈیا میں جن کی مزار ہے۔ یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان کے بہت سارے کرامتیں اور بہت سارے واقعات بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آج جانیں گے۔ حضرات محترم، حضرت سید حقانی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آج سے تقریباً 700 سال پہلے ہندوستان یہ تشریف لائے تھے اور 7000 سواروں کے ساتھ سب سوار سے آپ ہندوستان تشریف لائے اور ہندوستان سے بنگال جانے کا قصد کیا تھا۔ حضرت مخدوم الملت صاحب، جو حضرت مخدوم سید علی مرتضیٰ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو جھوسی کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان سے آپ کی ملاقات ہوئی اور ان کو دیکھتے ہی آپ کی دل کی جو دنیا تھی وہ بدل گئی اور ان سے مرید ہو کر 2 سال تک آپ تربیت ان کی حاصل کی اور خلافت سے سرفراز ہوئے۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت مخدوم صاحب نے اپنی بڑی بیٹی سیدہ صالحہ سے آپ کا نکاح بھی کر دیا۔ حضرت حقانی نے اپنے پیر و مرشد سید علی مرتضیٰ شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے قیام کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، کچھ دنوں تک چرئی گاؤں میں بھی رہا ہوں، وہیں پر تم بھی قیام کرو۔ چرئی گاؤں کے قریب ہی سید سراواں بھی واقع ہوا۔ بعد میں حقانی صاحب نے سید سراواں خرید کر بعد میں اسے اپنے خادموں کو دے دیا اور اولاد سے کچھ ناراض ہو کر انہیں سید سراواں سے الگ کر دیا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو حضرت مخدوم سید حقانی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے جانی۔ آئیے ہم ان کی مزار کے اندر، ان کی بارگاہ کے اندر، درگاہ کے اندر چلتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں کہ آخر ان کی درگاہ کا منظر کیسا ہے اور ان کی درگاہ کا کیا نظارہ ہے۔ انہی سب باتوں کو ہم دیکھتے ہیں اندر چل کر، اور بھی بہت سارے واقعات کو بھی جانیں گے جو ان کی کرامتوں میں شامل ہے۔ یہ دیکھیے، اس طرف سے مزار کا نظارہ کچھ یوں دکھتا ہے۔ حضرات محترم، چند سالوں پہلے، یعنی ریلوے لائن جب یہاں پہ بچھائی جا رہی تھی تو ریلوے لائن، یہ دیکھیے جو بغل میں یہ جو سامنے نیلا نیلا دکھ رہا ہے، یہیں پہ ریلوے لائن ہے۔ اور یہ جس وقت بچھائی جا رہی تھی ریلوے لائن، تو یہاں پر ریلوے لائن اور بہت زیادہ ان کی مزار کے قریب ہی تھی، جس کے بعد یہ ہوا کہ ان کی مزار کے بہت زیادہ قریب تھی اور ہر وقت شور شرابہ اس کی وجہ سے رہتا تھا۔ تو ریلوے لائن والی کرامت کچھ یوں ہوئی کہ ریلوے لائن بچھتی اور پھر اس کے بعد وہ پھر سب اکھڑ کے، وہ لوگ آتے، مزدور لوگ بچھا کے جاتے، پھر سب اکھڑ کے ہٹ جاتی تھی، پھر بچھاتے وہ لوگ، پھر ہٹ جاتی تھی۔ بعد میں جب لوگوں سے پتہ کیا کہ آخر یہ کیا واقعہ ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے، تب جا کر لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کی مزار ہے۔ یہ دیکھیے جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ جو نشان دکھ رہا ہے، یہ حضرت ایک یہاں پر مسجد قائم تھی جو کہ اب شہید ہو چکی ہے۔ تو اس میں یہ ہوا تھا کہ بار بار وہ ریلوے لائن جب اکھڑ جاتی تو لوگوں نے جب پوچھا تب جا کر پتہ چلا کہ یہاں پر ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کی مزار ہے، جو کہ بہت قریب آپ نے ریلوے لائن لگا دی۔ اس کے بعد ان لوگوں کی جب عقلیں کھلیں تو ان لوگوں نے جو پٹریاں تھیں اس کو اور دور لگائیں، تب جا کے وہ پٹریاں اکھڑ کے ہٹنا بند ہوئیں اور تب سے لے کر ریلوے لائن آج تک وہاں پر قائم ہے اور اس کے بعد سے کچھ نہیں ہوا۔ یہ دیکھیے، اگر ہم اس طرف سے زیارت کریں مزار کا، یہ دیکھیے تو کچھ یوں دکھتا ہے۔ حضرت مخدوم سید حقانی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید علی مرتضیٰ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ الہ آباد میں سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے، ان کے مرید و خلیفہ اور ان کے داماد اکبر ہیں۔ ان کی شخصیت اور ان کی عظمت بہت ہی عظیم ہے۔ یہ جب اپنے مخدوم صاحب اپنے پیر و مرشد کے حکم پر وہاں سے چلے تھے تو یہ پاس کے ہی ایک علاقے چرئی میں پہلے آباد ہوئے اور پھر اس کے بعد وہاں سے سید سراواں کی زمین کو انہوں نے خریدا اور بعد میں اس کو اپنے خادموں کو انہوں نے دے دیا اور اپنے خادموں کو یہاں پر بسایا اور پھر اس کے بعد اپنی اولادوں کو انہوں نے آس پاس کے علاقوں میں بھیج دیا، چونکہ اپنے اولاد سے یہ ناراض تھے۔ ان کی عظمت اور ان کی رفعت بہت ہی بلند و بالا ہے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے جو فیوز و برکات ہے وہ سبھی ہم کو عطا فرمائے۔ وہ دیکھیے ریلوے لائن، وہ جو سامنے نیلا نیلا دکھ رہا ہے پورا، یہیں پہ ریلوے لائن ابھی ہے، پہلے بہت زیادہ قریب تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی فیوز و برکات ہم سبھی کو عطا فرمائے۔